اگلا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کی کمائی حرام کیجیے اور وہ اگر ہمیں روزے افطار کی دعوت دے تو اس پر جانا کیسا ہے؟ جائز ہے، صحیح ہے۔ دیکھو نا، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہودی جو تھے جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر ملتا ہے، اکثر حرام کھاتے تھے، سودی تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کی دعوت اس بنیاد پر رد نہیں کی کہ یہ بندہ حرام کھاتا ہے۔ اس نے دعوت کی ہے، دعوت کو قبول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام چلے جاتے تھے، باقی اس کا جرم وہ اس کے سر ہے۔ بلکہ اس معاملے میں صریح فتویٰ موجود ہے، اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام علی بن محمد الحمیری کی کتاب ہے جز حمیری کے نام سے، جز علی بن محمد الحمیری، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے اسی قسم کا سوال کیا کہ ایک بندہ دعوت دیتا ہے لیکن اس کی کمائی حرام کی ہے، تو کیا ہم اس کے پاس جائیں نہ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں، جو خدمت اور تواضع ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہے، وعلیہ الوزر، اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی بندہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو شرعاً جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، معاملات کو منقطع کر دیں گے، تو پھر اس کو کون سمجھائے گا؟ تو ان مختصر دلائل سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کی اصلاح کریں۔ ہاں اگر کوئی اور شرعی برائی نظر آ رہی ہو، دین کا نقصان نظر آ رہا ہو، تو آپ ایسی دعوت سے احتیاط کریں، دور رہیں۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔